پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا عالم کچھ اور تھا۔ پیارے آقا کے غلام سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ اگر کوئی گستاخ میرا باپ بھی ہو جائے، اگر آپ کی گستاخی کرنے والا میرا باپ بھی ہو جائے، میرا بیٹا بھی ہو جائے، میرا شوہر بھی ہو جائے، اگر وہ آپ کا گستاخ ہے تو زندگی وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کا سر سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سرکار نے پوچھا کس کا سر کاٹ کے لائے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے باپ کا سر ہے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے، باپ کا سر کیوں کاٹ کے لائے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کو گالی بک رہا تھا، میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، یہ رکا نہیں، میرے عشق کو گوارا نہ ہوا کوئی میرے آقا کی شان میں گالی بکے، اس لیے میں نے اپنے باپ کے سر کو کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عشق کے تقاضے ایسے ہونے چاہیے، محبت کے تقاضے ایسے ہونے چاہیے۔ ارے جب باپ کو نہیں بخش سکتا مسلمان سرکار کی محبت میں کسی اور کو کیسے بخش سکتا ہے؟ یہ سمجھوتوں کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم نے بارہا یہ اعلان کیا تم ہمارے گھروں کو جلاؤ کوئی بدلہ نہ ہوگا، ہماری گردنیں کاٹ دو کوئی شکوہ نہ ہوگا، لیکن جب بات آئے میرے مصطفیٰ کی اس پر کبھی نہ سمجھوتا ہوگا، نہ اس پر کبھی نہ سمجھوتا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو جلانا تو پسند کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کی گردنیں کاٹنا تو پسند کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ادنا سی نظر مصطفیٰ کی طرف اٹھائے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ارے ذات مصطفیٰ ہی تو وہ موضوع ہے، ذات مصطفیٰ ہی تو وہ معاملہ ہے، ذات مصطفیٰ ہی تو وہ مقام ہے جب بندہ اپنے آپ کو فنا کر کے رب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، بدر سے لے کے کربلا تک جتنے شہید ہوئے، کربلا سے لے کے آج تک جتنے شہید ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ مقام مصطفیٰ کے عشق پر پہنچ کر کے جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ بہرحال معزز سامعین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کا عشق کیسے تھا میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے میری مقصد کیا ہے کہ آپ بھی بیدار ہو جائے، میں بھی بیدار ہو جاؤں۔ خدا نہ کرے ایسا ہو کہ آج کی رات، آج کا دن، آج کا وقت ہمارے لیے آخری ہو اور سرکار کی بارگاہ میں جانے کے بعد ہم چہرہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہ جائے۔ کم از کم اتنا تو جذبہ، اتنا تو عشق لے کر کے اس دنیا سے جائے، مصطفیٰ سامنے ہو تو سر جھکا ہو اور زبان سے بے ساختہ نکلا ہو، جب وہ پوچھے قبر میں فرشتے مجھ سے جلوہ آپ کا تو ہو جائے زباں پر جاری الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اتنا تو جذبہ لے کر کے جائے۔ بہرحال معزز سامعین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیسے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا عشق کیسے تھا، آؤ کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ ایک صحابی رسول، مشہور صحابی رسول ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے مشہور صحابی رسول ہے۔ ایک غزوہ تبوک ہوئی، ایک مقام کا نام تھا تبوک، وہاں پر غزوہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں سرکار کا دیدار کر کے تو آؤں، لیکن جب وہ سواری لیے تھوڑی دور چلے تھے کہ سواری کمزور پڑ گئی۔ پھر خیال ہوا سرکار تو غزوہ میں پہنچ چکے ہوں گے، سرکار تو میدان میں پہنچ چکے ہوں گے، لیکن ہمت تو ہارنا نہیں ہے، جو میری سواری کمزور ہو چکی ہے اس کو 3 دن تک چارہ کھلاؤں گا، کچھ نہ کچھ اس کو تندرست کر کر کے پھر اس پر سوار ہو جاؤں گا۔ یہی ارادے کے ساتھ اس سواری کو غذا کھلانے لگ گئے، اس سواری کو چارہ کھلانے لگ گئے۔ سواری کو چارہ کھلانے کے بعد سواری ذرا مضبوط ہو گئی۔ جب سواری ذرا مضبوط ہو گئی تو حضرت ابو ذر غفاری پھر سامان کے ساتھ اس سواری پر سوار ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزرے تھے کہ اس سواری کا پیر ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر سواری سے اترے، اپنے کندھوں پر، اپنے سینوں پر، اپنے پشت پر سامان کو لاد کر کے پیدل چلنے لگے۔ جب صحابہ کی نظر پڑی کہ وہ ایک شخص اب پیدل اپنے پشت پر سامان کو لاد کر کے آ رہا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں کہے کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ سے منی میدان تھا، جنگ ہونے والی تھی تو ہر طرف نظر صحابہ کی ہوتی تھی۔ جب نظر پڑی اس غلام پر جو اپنے پشت پر سامان کو لاد کر کے آ رہا ہے پیدل، سرکار کی بارگاہ میں جا کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی
پیدل پیدل اپنے پشت پر سامان کو لاد کر کے آ رہا ہے، تو مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا وہ کوئی اور نہیں میرا غلام ابو ذر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا وقت گزرا، وہی غلام پشت پر سامان کو لاد کر کے جب مصطفیٰ کی خدمت میں آیا تو سارے صحابہ نے کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے جو کہا وہ سچ کہا، وہ آپ نے دور سے اشارہ کیا تھا وہ میرا غلام ابو ذر ہے، قریب آنے کے بعد ہم نے دیکھا وہ ابو ذر ہی تو تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم ہے، اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بہرحال جب وہ غلام تشریف لائے، صحابہ نے پوچھا پیدل آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دل میں ایک جستجو تھی، دل میں ایک جذبہ تھا کہ محمد کا دیدار ہو جائے، پیارے آقا کا دیدار ہو جائے۔ میں سواری پر تو آ رہا تھا، سواری کا پیر ٹوٹنے کی وجہ سے میں پیدل آیا۔ صحابہ نے پوچھا اتنی تکلیف اٹھانے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو بے ساختہ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے غلام تکلیف تو تکلیف اپنی جان کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر سکتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ عشق میرے مصطفیٰ سے صحابہ اکرام کا تھا۔ بہرحال معزز سامعین اکرام، کیسا عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے غلام کرتے تھے۔ آپ کو بتاؤں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمائے گئے، تو ایک پیارے صحابی رسول مدینہ المنورہ کے معزن کہلائے جاتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معزن تھے سرکار کے بارگاہ کی، اذان دیا کرتے تھے۔ جب ان کو بات پتہ چلی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سنے فوری رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں کہنے لگے یا اللہ مجھے نابینا کر دے، یا اللہ مجھے اندھا کر دے، یا اللہ مجھے اندھا کر دے۔ جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کی نا اے اللہ مجھے اندھا کر دے، تو اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو ان سے چھین لیا۔ جب چند صحابہ ان کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے پوچھنے لگے کہنے لگے عبداللہ بن زید انصاری کیا وجہ تھی آنکھوں کو نابینا ہونے کی، دعا مانگنے کی؟ تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں جو میری آنکھیں ہیں اللہ نے مجھے دی ہے جب مصطفیٰ کے دیدار کے لیے دی تھی، جب مصطفیٰ ہی دنیا میں نہیں رہے تو پھر ان آنکھوں کا کیا کام ہے؟ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا کیا ہی خوب کہا تھا، دنیا میں تو نے مجھ کو جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں تو نے مجھ کو جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ ایسا عشق آپ نے کن کے پاس دیکھا؟ ایسے جذبات آپ نے کن کے پاس دیکھے؟ کہنا ہوگا یہ عشق اگر کسی کے پاس ملے گا وہ غلام مصطفیٰ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس کے گلے میں اگر کسی کی غلامی کا پٹا ہوگا تو وہ میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پیارے آقا کا عشق کا تذکرہ بھی ہو اور غلام خاموش رہے۔ معزز سامعین اکرام، نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، آج اندھے لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ آنکھ عطا کر دے، لیکن حضرت عبداللہ بن زید انصاری کہتے ہیں اے اللہ میری آنکھوں کو چھین لے، اس لیے کہ جب مصطفیٰ زمین پہ نہ رہا تو اس آنکھوں کا کیا کام ہے، ان آنکھوں کا کیا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ ایسے جذبات کو لیے چلنے والے صحابہ اکرام تھے۔ معزز سامعین اکرام، یہ عشق تھا صحابہ اکرام کے پاس۔ بہرحال اور آپ کے سامنے کچھ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا عشق مصطفیٰ سے کیسے تھا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ معزز سامعین اکرام، صحابہ معمولی ہستیوں کا نام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مال پوچھا، کہا فلاں جہاد کے لیے جانا ہے، کچھ مال کی ضرورت ہے، جس کے پاس جو ہو وہ لے کر کے آ جائے۔ اللہ اکبر، سب کے سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال تھا، میں سوچنے لگا ہر بار ابو بکر مجھ سے آگے ہو جاتا ہے، مجھ سے آگے چلا جاتا ہے، ہر ایک مقام کو پار کر جاتا ہے۔ آج ابو بکر کے پاس پیسہ نہیں ہے، آج میرے پاس پیسہ ہے، تو کیوں نہ یہ اچھا موقع ہے کہ ابو بکر سے میں آگے پہنچ جاؤں۔ ارادہ لے کر کے گھر گئے تو مال کے 2 حصے کیے، پھر سرکار کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی کچھ مال لا کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے۔ سرکار نے عمر سے پوچھا اے عمر بتاؤ کیا میرے لیے لائے ہو، کیا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ نصف گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، نصف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یعنی آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہی سوال
बहरहाल अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया, अय अबू बकर बताओ तुम घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो, क्या मेरे लिए लाए हो? कसम खुदा की अबू बकर सिद्दीक का जो जवाब था, जब सुनिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, या रसूल अल्लाह घर का सारा सामान यहाँ तक कि झाड़ू की काड़ी भी आपकी खिदमत में पेश कर दिया हूँ। पूछा घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। ऐसा भी इश्क, ऐसे भी जज्बात आपने देखा। लेकिन जब पूछा गया माल चाहिए, अबू बकर कहते सारा सामान सरकार की खिदमत में पेश कर दिया। पूछा गया मकसद क्या था, तो उनकी तरफ से जवाब जो आया, ताजुश्शरिया की ज़बानी यूँ कहूँ तो कहने लगे, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐसा इश्क का जज्बा पालो। ऐसा नहीं कि अपने आप को मुसलमान भी कहो और नामूस रिसालत पर पहरा देने से भी डरो। ऐसा नहीं कि अपने आप को मुसलमान भी कहो, प्यारे आका के गुस्ताखों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से भी डरो। अब ये वो वक्त नहीं है कि औलिया की करामतें सुनाई जाए, अब ये वो वक्त नहीं है कि सरकार के मौजूज़ात पर बात की जाए, अब ये वो वक्त नहीं है कि लोगों की वाहवाही की जाए, अब ये वो वक्त नहीं है कि औलिया के फ़ज़ाइल सुनाए जाए, अंबिया के फ़ज़ाइल सुनाए जाए। अभी का वक्त ये चल रहा है कि सहाबा ने सरकार का पहरा कैसा दिया था। आज खालिद बिन वलीद को क्यों याद किया जा रहा है, आज सलाहुद्दीन अय्यूबी को क्यों याद किया जा रहा है, आज मोहम्मद बिन कासिम को क्यों याद किया जा रहा है, आज अर्तुग़रुल गाज़ी को क्यों याद किया जा रहा है, आज उस्मान गाज़ी को क्यों याद किया जा रहा है? वजह यही है, ये अपनी ज़िंदगी गुजारते थे तो हर ज़िंदगी के क़दम पे मुस्तफ़ा को याद करते थे, मुस्तफ़ा के लिए ये लोग ज़िंदगी गुजारते थे। इनकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं था कि हम चंद दिन रहेंगे और चले जाएंगे। ज़िंदगी का मकसद ये था, जब तक रहेंगे नाम मोहम्मद लेते रहेंगे, जब दुनिया से जाएंगे तो नाम मोहम्मद का विर्द करते करते जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमारे नौजवानों को तैयार होने की ज़रूरत है। और हमारा अक़ीदा ये है कि जब एक मुसलमान आता है मैदान में, चारों पर भारी हो जाता है। जब ये अक़ीदा ले करके चलते हैं तो नाम मोहम्मद पर हमें ये कहना होगा, जिसने मोहम्मद से वफ़ा की वो हमारे सर का ताज है, लेकिन जिसने मोहम्मद पर ऊंची नज़र उठाने की साजिश भी की, उसका सर हम तन से जुदा हो जाना चाहिए। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप ये मत समझिए कि सिर्फ आपको जज्बात दिला रहा हूँ, आपके सामने जज्बात ही बयान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं कई सालों से इस पर बयान कर रहा हूँ और कई जुमा इस पर गुजर चुके हैं इसी मौजू पर। कई डिपार्टमेंट्स वालों ने मुझसे कॉल किया करके कहने लगे आप बयान मत कीजिए वरना आपके ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी साजिशें की जाएंगी। मैंने कहा अगर मेरी कोई ऐसी बात जो काबिले गिरफ्त है तो बिल्कुल आप मुझे पकड़ सकते हैं, लेकिन जब मैं बयान करता हूँ तो किसी के ख़िलाफ़ नहीं करता, अपनी कौम को बेदार करने का बयान करता हूँ, मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलामों के किरदार को बयान करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश नहीं की जा रही है, मेरे ख़िलाफ़ भी हो रही है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि जब तक हम दुनिया में रहेंगे तो सरकार का चर्चा करते रहेंगे, रहेगा यूँ ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए अदू जल जाने वाले। हमारा मकसद ये है जब तक दुनिया में रहेंगे मुस्तफ़ा का चर्चा करते रहेंगे, जब दुनिया से जाएंगे तो मुस्तफ़ा ही के नाम पर जाएंगे। जब कफन बांधने वाले कफन बांधे तो अपने आप पर वो फ़ख्र करने लग जाए, हम किसी और का कफन नहीं बांध रहे हैं, किसी और का कफन नहीं लपट रहे हैं, बल्कि हम जिसका कफन लपट रहे हैं वो मुस्तफ़ा का तस्करा करने वाला था, मुस्तफ़ा की बातें करने वाला था, मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाला था। मुसलमानों बेदार होने की ज़रूरत है, मुसलमानों सोने का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब सरकार के नहमूस पर पहरा देने का वक्त आ चुका है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बुज़ुर्गों ये मत सोचो कि हमारी उम्र हो चुकी हम क्या कर सकते हैं, जवानों ये ना सोचो कि हमारी मुस्तक़बिल है और बचा हुआ हम क्या कर सकते हैं। मैं कहूँगा हर शहरी, हर गांव में रहने वाला, अपने आप को ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहने वाला जब मुस्तफ़ा के लिए निकलता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते उसके अमान व हिफाजत के लिए लग जाया करते हैं। बहरहाल आओ कुछ इसके मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू करने की सादत हासिल ना करूं। आओ, एक सहाबी रसूल थे हज़रत ज़ाहिर, जब सरकार से कोई मोहब्बत करता है सरकार उससे कैसी मोहब्बत करते हैं, सरकार अपने ग़ुलामों से मोहब्बत करने का अंदाज़ कैसे रखते, ज़रा तवज्जो दीजिए। एक सहाबी रसूल थे हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, दिगर सहाबा के पेश नज़र ये कम खूबसूरत थे।
تو جب یہ صحابی رسول جب سرکار کی خدمت میں آتے تھے، صحابی رسول تھے، سرکار ایسا نہیں کہ گوروں کو زیادہ پسند کرتے تھے، کالے صحابہ کو بھجا دیتے تھے، کالوں کو پسند کرتے تھے، گوروں کو بھجا دیتے، ایسا نہیں، امیروں کو پسند کرتے تھے، غریبوں کو بھجاتے تھے، غریبوں کو پسند کرتے تھے، امیروں کو بھجاتے تھے۔ ارے سرکار کی بارگاہ میں ہر کوئی آ جاتا تو وہ ایک ہی نظر سے ہوتا، جس طرح ابو بکر پر نظر پڑتی اسی طرح حضرت عبداللہ بن زید پر پڑتی، اسی طرح حضرت ظاہر پر پڑتی۔ بہرحال حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم خوبصورت تھے، وہ سرکار کی خدمت میں آتے تو کچھ سبزیاں، کچھ جنگل کے پھل لے کر کے آتے، سرکار کو تحفہ پیش کرتے، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے چلے جاتے۔ ایک دن کیا ہوا، یہ تو سرکار سے صحابی رسول کی محبت رہتے تھے، ظاہر کی، آتے تو تحفے لے کر کے آتے، تحفے پیش کر کے چلے آتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سعا، یعنی اپنی جو نکلا ہوا گیہوں اور چاول تھے وہ بازار میں بیچنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آواز لگا رہے تھے، آؤ میرے سعا کو خرید لو، آؤ میرے گیہوں کو خرید لو، میرے چاول کو خرید لو، میری تجارت کو پورا کر دو۔ پیچھے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ صحابی ہے جو میری بارگاہ میں آتا تو طواف پیش کر کے جاتا، وہ صحابی رسول سے سرکار کی ایسی محبت تھی، بازار میں وہ صحابی بیچ رہے تھے، سرکار پیچھے سے آئے، آنکھوں پر اب ہاتھ رکھ دیا سرکار نے، صحابی کے کون صحابی؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ کے گود میں اٹھا لیا اس صحابی کو۔ اللہ اکبر، میں قربان نہ جاواں اس صحابی رسول پر جس کو دوش مصطفیٰ ملا ہو، جس کو گود مصطفیٰ ملی ہو، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ سرکار نے اس صحابی رسول کو، رسول کے آنکھ پر پیچھے سے آ کر کے، آج ہم ہوتے نا دوست ہوئے تو پیچھے سے آ کر کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے، پوچھتے میں کون ہوں۔ سرکار کا عشق کیسے تھا اپنے صحابہ سے دیکھو، محبت کا انداز کیا دے دیکھو، کم خوبصورت تھے لیکن سرکار کی بارگاہ کے مقبول صحابی تھے۔ پیچھے سے آئے سرکار، اس صحابی رسول کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، ہاتھ رکھ کر کے گود میں اٹھا لیے۔ صحابی کہنے لگے مجھے چھوڑ دو، تم کون ہو مجھے چھوڑ دو، تم کون ہو مجھے چھوڑ دو۔ جب سرکار نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو سامنے وہ دوحہ والا چہرہ نظر آنے لگا، جس چہرے کو دیکھ کر کے سورج بھی شرما جائے، جس چہرے کو دیکھ کر کے چاند کی چاندنی بھی شرما جائے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا نوری چہرہ نظر آیا۔ جیسے ہی نوری چہرے کو دیکھے وہ صحابی رسول اطمینان کے ساتھ سرکار کے گود میں بیٹھ گئے، سرکار کے سینے کو اپنی پیٹھ لگڑنے لگے، سرکار کے سینے کو اپنی پیٹھ لگڑنے لگے۔ جب سرکار نے ان کو نیچے اتارا تو کسی نے پوچھا، اے ظاہر، جب سرکار نے اپنے گود میں تجھے اٹھایا، تجھے لادا، تو اپنی پیٹھ سرکار کے سینے سے کیوں لگا رہا تھا؟ تو حضرت ظاہر کہتے ہیں، اے صحابیو سنو، جب دوش پیغمبر مجھے مل جائے، جب گود رسول مجھے مل جائے، میں سوچنے لگا وہ علم نشرح لک صدرک کا سینہ میرے پشت سے لگا ہوا ہو، لگا صدرک کا سینہ میری پیٹھ سے لگا ہو۔ میں کہنے لگا اس سینے سے تھوڑا نور نہ حاصل کر لوں، کیوں نہ خوبصورت بن جاؤں، اس لیے میں اپنی پشت کو سرکار کے سینے سے لگا رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ عشق تھا مصطفیٰ کے، صحابہ کے ساتھ مصطفیٰ کا۔ معزز سامعین اکرام، اس طرح کے بہت سارے واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہیں۔ آج لوگ بھوک رہے ہیں سرکار کی شان میں، لوگ گستاخی کر رہے ہیں سرکار کی شان میں، نازیبا کلمات کہہ رہے ہیں سرکار کی شان میں۔ میں کہنا چاہوں گا، میں ایکشن لے رہا ہوں، میں کچھ باتیں بول رہا ہوں تو آپ کہیں گے مول صاحب ہمیں جذبات میں لا رہے ہیں۔ لو، آج میں میری بات نہیں کرتا، اللہ کی بات کریں گے۔ پوچھو، جب صحابہ اکرام یہودی سرکار کو راعینا کہتے تھے، یہ بے ادبی کا جملہ نہیں ہے، رائنا کا مطلب آتا ہے رعایت کرنے والا۔ اللہ اکبر، ایک رائنا ایسا جملہ ہے جس کے دو معنی آتے ہیں، ایک گالی کے بھی معنی آتا ہے، رعونت سے گالی آتی ہے، اور را سے سرکار پر رعایت کرنے کا معنی آتا ہے، دو معنی آتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک خبیث آ کر کے کہتا ہے محمد کے پتلے کو جلائیں گے، ہم علی کے پتلے کو جلائیں گے، الیاذ باللہ، دور دور تک ہمارا تصور بھی نہیں ہے کہ سرکار کا چہرہ کیسا ہے۔ ارے قرآن بتا رہا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا سرکار کا چہرہ کیسا ہے، قرآن کہتا ہے والدعا۔ ہم نے پوچھا سرکار کی زلفیں کیسی ہے، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، یعنی سرکار کے چہرے کو قرآن کہہ رہا ہے۔ ارے یہ وہ چہرہ ہے جب صبح کا اجالا نمودار
نور ہوتا ہے، اسی طرح جب میرے سرکار اندھیرے میں جاتے ہیں تو سارا اندھیرا غائب ہو جایا کرتا ہے۔ ہم نے پوچھا سرکار کی زلفوں کا عالم کیا ہے؟ قرآن کہتا ایسی کالی کالی زلفیں جس کی مثال کو قرآن دیتے واللیل اذا سجا، یہ کالی رات کا جس طرح اندھیرا ہوتا ہے اس طرح میرے آقا کے زلفوں کا عالم ہے۔ معزز سامعین اکرام، جب ہم نے پوچھا سرکار کا سینہ کیا ہے؟ قرآن کہتا الم نشرح لک صدرک۔ ہم نے پوچھا سرکار کی رسالت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ہم نے پوچھا سرکار کی چادر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ ہم نے پوچھا سرکار کی کملی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ اللہ اکبر، قرآن نے حلیہ مصطفیٰ بیان کیا، تب جا کر کے ہمیں پتہ چلا سرکار کا عالم یہ تھا۔ اس لیے تو ہم کہتے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ آپ اور ہم سارا زمانہ سرکار کو دیکھا نہیں ہے، سرکار کے دیدار سے مشرف ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم سرکار پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور دیدار کا عالم کیا ہوگا، خود وہ شاعر کہتا ہے ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے صحابی رسول ہیں جن کو 10 سال تک سرکار کی بارگاہ میں خدمت کا موقع ملا۔ حضرت انس کیسا بیان کر دیں، جب سرکار کا وصال ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رویا کرتے تھے۔ اب ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا وہ لمحات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساتھ وہ گزارا کرتے تھے۔ جب سرکار ظاہری وفات فرما گئے، اس دنیا سے پردہ فرمائے گئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی ہر ایک مجلس بنا گزری جس میں سرکار کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ ہاں، وہ جب سرکار کا تذکرہ کہتے تھے تو کہتے تھے سرکار کا چہرہ ایسا تھا، سرکار کا حلیہ ایسا تھا، سرکار کے لباس ایسے تھے، سرکار کی گفتگو کا انداز یہ تھا، سرکار کی محبت کا انداز یہ تھا۔ وہ حضرت انس کہتے کہتے ایک دم ان کے جذبات ابھر گئے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گئے، یا رسول اللہ آپ کی یاد مجھے بڑی ستاتی ہے، یا حبیب اللہ آپ کی صحبت مجھے بڑی ستاتی ہے، لیکن جب میدان محشر میں آپ مجھے ملیں گے میں کہوں گا آقا آپ کی زندگی کے ساتھ میری جو زندگی گزری نہ قیامت تک گزری ہے نہ گزرے گی۔ آقا دنیا میں جس طرح آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے کل قیامت میں بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنا۔ اللہ اکبر، گویا کہ وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ دنیا میں تو نے مجھ کو جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں تو نے مجھ کو جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ ایک صحابی رسول تھے جن کے عشق کا بڑا معاملہ، جن کے عشق کی مثالیں بڑی دی جاتی ہے، جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں رنجیدہ عالم میں آئے، غمزدہ عالم میں آئے۔ سرکار نے ان کو دیکھ کر کے پوچھا اے ثوبان، بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، عربی اگر میں بیان کرتا جاؤں تو وقت قاصر ہے کہ میں زیادہ آپ کے سامنے پیش نہ کر سکوں، اس لیے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن رنجیدہ عالم میں سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے آئے تو سرکار نے پوچھا اے ثوبان آج کیوں رنجیدہ نظر آتا ہے، آج کیوں خاموش خاموش نظر آتا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی مشکل ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، بات دراصل یہ ہے کہ جب تک میں آپ کو دیکھتا نہیں ہوں تب تک میرا سینہ تسکین نہیں پاتا ہے، جب تک مجھے سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کا عالم ہے یا رسول اللہ، جب بھی میں بے چین ہو جاتا ہوں تو آپ کے دیدار کے لیے آ جاتا ہوں، جب بھی میں بے چین ہو جاتا ہوں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں، لیکن کل قیامت میں، کل جنت میں جائیں گے آپ کا مقام کتنا بلند ہوگا، ہم کہاں رہیں گے، اگر ہمیں جنت ملی بھی تو کون سے گوشے میں مل سکتی ہے۔
پھر جب ہم آپ کے ہماری آنکھوں سے جب اوجھل رہیں گے، جب آپ مجھے نہیں دکھیں گے تو پھر میرا عالم کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر کے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں، میں غم زدہ ہو جاتا ہوں۔ مصطفیٰ نے ان باتوں کو سن کر کے خاموشی اختیار کی۔ اچانک جناب جبریل اللہ کی طرف سے آ گئے، آ کر کے یہ مژدہ سنانے لگے، یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو سنا دو، جو سرکار سے جیسی محبت کرتا ہے جنت میں بھی سرکار کے اسی ساتھ میں رہے گا، سرکار کے ساتھ ہی جنت میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، اعلان یہ کیا گیا قیامت تک جو سرکار سے جیسی محبت رکھے گا اس کو ویسے مراتب ملیں گے۔ اگر کوئی سرکار سے ایسی محبت رکھے کہ دنیا میں بھی میرا سرکار پڑوسی ہو، آخرت میں بھی سرکار میرے پڑوسی ہو، اور جنت میں بھی سرکار میرے پڑوسی ہو، تو حضرت جبریل کی زمانی اللہ اس کو جنت کا وہ مقام عطا کرے گا جو مصطفیٰ کے پڑوس میں ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، بے حد عشق کے معاملات ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، اٹھو۔ اگر آج تم نہیں اٹھو گے، کل کا دن تمہیں سے سوال پوچھا جائے گا۔ تمہارے سامنے سرکار کی گستاخی کی جا رہی تھی، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ ارے ہم اتنے گالی سرکار کے سن رہے ہیں، سرکار پر اتنی بری باتیں سن رہے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو ایک جملہ وہ جس کے دو پہلو نکلتے ہو اللہ سننا گوارا نہیں کیا، فوری قرآن کی آیت کو اتار دیا، کہنے لگا یا ایھا الذین آمنوا قل لا تقولوا رائنا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے مومنو، میرے مصطفیٰ کو رائنا مت کہو، قولوا انظرنا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آؤ تو کہو یا رسول اللہ مجھ پر کرم کی نظر فرمائے۔ رائنا کے دونوں معنی آتے ہیں، ایک ادب کا بھی معنی آتا ہے، ایک بے ادبی کا بھی معاملہ آتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب کی شان میں ایسا جملہ جس کے دو معنی نکلتے ہو، بے ادبی کا بھی نکلتا ہو، ادب کا بھی نکلتا ہو، اللہ اس جملے کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی آیت کا نزول فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ اے مومنو، جب میری سرکار کی بارگاہ میں جاؤ، لا تقولوا مت کہو رائنا، بلکہ کہو قولوا انظرنا، کہو یا رسول اللہ ہم پر کرم کی نظر فرمائے۔ دونوں کا معاملہ ایک ہے، رائنا بھی وہی معنی دیتا ہے، انظرنا بھی وہی معنی دیتا ہے۔ میں نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ، رائنا کا معنی بھی وہی ہے کہ ہم پر کرم فرمائے، انظر کا معنی بھی وہی ہے کہ ہم پر نظر فرمائے، تو رائنا کو ختم کر کے انظرنا کا کیوں دلالت دے رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کوئی ایسا جملہ میرے محبوب کی شان میں سننا بھی گوارا نہیں سمجھتا جس کا ایک پہلو بے ادبی کا بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے وَاسْمَعُوا لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ پھر عذابًا علیما کہہ کے اللہ ارشاد فرما رہا